ہمارے عقیدے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. کوئی بھی آدمی کتنے ہی بڑے درجے کا کیوں نہ ہو اور ہزاروں چھوڑ کروڑوں اس کے پیروکار کیوں نہ ہو، اگر وہ انکار کرتا ہے حوض کوثر کا جان بوجھ کے، پڑھا لکھا ہے، اس نے روایات دیکھی ہوئی ہیں، تو یہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل سنہ سے نہیں، ڈر ہے کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے. حوض کوثر کی اتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑیں گی اور جب سورج تباہ ہو جائے گا اور گرمی اور حدت بڑھ جائے گی اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر اور حوض دیے جائیں. حوض کوثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. ہر نبی کو حوض ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اپنے اپنے امتیوں کو بلائے گا کہ آؤ میرے حوض پہ پانی پیو، اور آپ نے فرمایا کسی کے حوض پہ اس کے ایک امتی جائے گا اور کسی کے حوض پہ 2 جائیں گے، اور آپ نے فرمایا میرا حوض تمہارے آسمان کے ستاروں سے زیادہ تو اس پہ پیالے پڑے ہوئے ہوں. اور آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو میں خود بھی اس سے پانی پیوں گا اور میں اپنے امتیوں کو بھی پانی پلاؤں گا. حوض کی حقیقت یہ ہے کہ حوض کا لغوی معنی جو ہے وہ پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مجمع الماء، جہاں پہ پانی آ کے جمع ہو جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں انہوں نے لکھا ہے کہ بابن فی الحوض، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہے اس کے بارے میں جس چیپٹر، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی جمع حیاض بھی آتی ہے اور احوض بھی آتی ہے، اور اس کا مطلب بس وہی ہے کہ جہاں پر پانی اکٹھا اور جمع ہو جائے. اور حوض سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ایک حوض عنایت فرمایا جائے گا. اس حوض کو پانی جو سیراب کرے گا اس کا نام ہے نہر کوثر. جنت سے وہ نہر آئے گی، وہ دریا آئے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوض جنت سے باہر ہوگا، اور اندر سے پانی وہ جو آئے گا وہ جنت کے اندر سے آئے گا. تو اس لیے کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پرنالے اس کے ساتھ لگے ہوں گے، دریا کا پانی پورے زور و شور سے آئے گا اور 2 پرنالے آگے لگے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا تیزی سے مسلسل ان سے پانی گرتا رہے گا، اور ایک سونے کا پرنالہ دیا جائے گا مجھے اور ایک چاندی کا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردتا. انبیاء علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے کہ آپ کے ہاں کتنے مہمان آئے اور ہمارے ہاں کتنے مہمان آئے. وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ سب سے زیادہ میرا حوض جو ہے وہ آباد ہوگا، میرے مہمان سب سے زیادہ ہوں گے اور سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، تمہارے ستاروں سے زیادہ پیالے تو میرے حوض پہ ہوں گے. سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا یاد رکھنا وَإِنِّي فَرَضْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، یاد رکھنا حوض کوثر پہ تم میرے مہمان ہو جاؤ گے، تم میرے ہی گھر آ جاؤ گے. وَأَكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ فَلَا تُسَوَّدُوا وَجْهِي، میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میرے مہمان سب سے زیادہ ہیں. دیکھو میرے پاس آنا ایسے نہ ہو کہ مجھے اس دن شرمندہ ہونا پڑ جائے. الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے حیا مانے، اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ بنے گا کہ میرا چہرہ سیاہ نہ کرنا. اس کا ترجمہ بالواسطہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب کوئی بات آئے بہت محتاط رہنا چاہیے.
بہت ہمیں تو حیرت ہوتی ہے ان پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث کرتے ہیں. ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا علم حوض لوح محفوظ ہو، اس کے علم کے کیا کہیں. اللہ جانے اتنی ہمت انہیں کہاں پڑتی ہے، یا دل میں ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف بولتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے، ایسے نہ ہو قیامت میں کہیں چھٹی ہوئی بھی. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو زیادہ سے زیادہ میرے پاس آنا، ایسے نہ ہو کہ کسی نبی کے مہمان مجھ سے بڑھ جائیں علیہ السلام اور میں شرمندہ ہو جاؤں. مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہی نہ کرو جن کاموں کی وجہ سے حوض کوثر سے لوگ محروم کر دیے جائیں. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو شام سیریا سے لے کے یمن تک فرمایا اتنا بڑا حوض مجھے دیا جائے گا، شام سے یمن تک. اور پھر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، احلی من العسل، اور دیکھو وہ شہد سے زیادہ میٹھا، اور 2 اس میں جو پرنالے لگے ہوئے ہوں گے سونے اور چاندی کے، وہ اسے مسلسل پر کرتے رہیں گے. اور کمال کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی. آپ کبھی روح افزا پئیں کیسی اچھی خوشبو ہوتی ہے. فرمایا میرے حوض میں جو لوگ آئیں گے، اور پھر فرمایا کہ من شرب منہ شربتن، جسے ایک گھونٹ بھی میرے حوض سے پی لیا، پھر لا یظمأ بعدها ابدا، پھر جنت میں جانا آگے کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی جس آدمی نے میرے حوض سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر دیکھتے ہو، میرا ممبر دیکھتے ہو جہاں جمعے کے لیے آتا ہوں، یہ میرا ممبر وہاں میرے حوض پہ رکھا جائے گا. اس ممبر کو وہاں منتقل کیا جائے گا. وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي، میرے گھر کو دیکھو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ وہاں منتقل کیا جائے گا. اور میرے حوض کو دیکھو، یہ حوض وہاں مجھے دیا، یہ ممبر وہاں مجھے دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا جائے گا. اور وہ کچھ دیا جائے گا جو ظاہر ہے کہ انسان فی الحال بیانات ان چیزوں کے نہیں کر سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو وہاں سے محروم کر دیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو فرمایا ہے نا، آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگوں، ایک قرآن اور ایک میرا خاندان. عطرتی، میرے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی عزت کرنا. جو نہیں کرے گا وہ حوض کوثر سے محروم رہے گا. سے کبھی بھی اہل بیت کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ائمہ کرام رحمہم اللہ، کبھی بولنا ہی نہیں چاہیے. ولیعذ باللہ بہت بہت نازک معاملہ ہے. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پاس آؤ گے اور تمہیں پتہ ہے تم میں اور غیروں میں کیا فرق ہوگا. تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا کہ اچھا یہ میری امت کے افراد ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اور لوگوں کو اتنا نہیں پتا، یہ بنو امیہ میں جو کوئی بھی گڑبڑ کرتا تھا نا، بنو امیہ کہتے تھے، اس کو بددعا دیتے ہوئے کہتے تھے کہ خدا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے محروم رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم میرے حوض پہ نہیں پہنچے گے. اسی لیے جو اب ظالم ہے نا، ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ نہیں پہنچو گے، تم پہ لعنت برسے. یہ جبر، یہ ظلم، یہ جھوٹ، یہ دھوکے دینا، یہ جاسوسی کے کام کرنا، لوگوں کو خراب کرنا، خدا کے دین کو برباد کرنا، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دور رہیں گے. اسی لیے تو وہ کہتے تھے، اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین انکروا الحوض، جو لوگ اس امت میں گنے جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، یہ بدعتی ہیں، عقیدے میں گمراہ ہیں اور خارجی ہیں، اور معتزلہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا انکار کیا ہے۔ پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ نے آگے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں عقل، نقل، منطق کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض نہ ملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ حوض پہ ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا تم دیکھو گے میرے بعد عہدے جو تقسیم کیے جائیں گے نا، تو انصار والوں تم پیچھے رہ جاؤ گے، تو کیا کرو گے؟ اس ایک فکرے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھ کے رکھ دیا امت۔ وفات سے چند دن پہلے کہ اللہ کے رسول تلوار نکال لیں گے، فرمایا نہیں، اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو تلوار نہیں نکالنا، اور میرا وعدہ ہے حوض کوثر پہ ملنے کا۔ اتنے ایمان میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عہدے لے کے ان کے گھروں کو جاتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ حکومت میں آپ کا عہدہ، آپ کا عہدہ، ان کا نہ حضرت ہم عہدہ نہیں لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، بس اس انتظار میں ہے کہ حضرت کے پاس پہنچیں گے، عہدہ نہیں لیں۔ اس لیے جو ظالم ہے، یہ جو ایجنسیز کا کام کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے بندوں کو رسوا کرتے ہیں، یہ جو اداروں میں گھستے ہیں، کیا مزہ آئے گا جس دن تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم اور جہنم کی آگ میں جاؤ گے اور نظر آتش ہوگے۔ اسی لیے یہاں تک امام طحاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی انکار کرے بعد قیام الحجہ، جبکہ اس کے پاس احادیث آ گئی ہوں، تو پھر فمن انکرہ فقد انکرہ امرا معلوما بالتواتر، وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حوض کوثر کا انکار کر کے وہ کفر کرتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے، یہ ہمارے سنہ کے عقیدے میں شامل ہے۔